السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صبح میری بیوی مسکراتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ کر کافی پینے لگی، لیکن چند ہی سیکنڈ بعد اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑا اور میری طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ہانپ کر بولی، میں نے تمہیں بچانے کے لیے اپنا مگ تم سے بدل لیا تھا، کیونکہ میں سلمان اپنی روزمرہ کی پرانی عادت کے مطابق صبح کے وقت گرم قہوے کی پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے لکڑی کی میز کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا اور اپنے آج کے دن کے تمام کاموں کے آغاز کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جبکہ میری بیوی زینب میرے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھی معمول کے مطابق نہایت نرمی سے مسکرا رہی تھی، اور بظاہر ہمارے اس کمرے کا ماحول انتہائی پرسکون اور طمانینت بخش تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بالکل خاموشی سے اپنا اپنا گرم مشروب پی رہے تھے، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج دفتر میں مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور زینب کے چہرے پر موجود وہ روزانہ والی خاموش مسکراہٹ مجھے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی، اور کمرے میں صبح کی تازہ ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جس سے پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ وہاں کوئی اور آواز نہیں تھی۔ یہ سب کچھ بالکل عام دنوں جیسا تھا، کیونکہ رات کی گہری نیند کے بعد ہم دونوں تازہ دم تھے، اور ناشتے کی میز پر رکھی ہوئی چیزیں ایک عام سی اور سادہ سی صبح کا پتہ دے رہی، اور میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ ایک دوپہر تک مجھے بازار جا کر گھر کا کچھ ضروری سامان بھی لانا تھا، اور زینب نے مجھ سے کہا تھا کہ واپسی پر اس کے لیے کچھ پھل لیتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اور اب ہم دونوں بس اپنے اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے۔ میں نے قہوے کا گھونٹ لیا، جس کی گرمی میرے گلے سے اترتی ہوئی مجھے عجیب سی تازگی دے رہی تھی، اور میں نے سامنے بیٹھی زینب کی طرف دیکھا، جو اپنے قہوے کی پیالی کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے، اور اس کی نظریں پیالی کے اندر موجود گرم مایا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا ہماری زندگی کتنی پرسکون اور سیدھی سادی ہے، جس میں کوئی الجھن پریشانی نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سکون بس چند ہی لمحوں کا مہمان ہے۔ اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے زینب کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدلنے لگے، اور اس کی وہ مسکراہٹ جو چند لمحے پہلے تک اس کے ہونٹوں پر سجی تھی، یکدم ایک شدید اور ناقابل برداشت تکلیف کے کرب میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے ماتھے پر تیزی سے پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیالی میز پر رکھ دی، اور پیالی اس قدر بے دھیانی میں رکھی کہ اس میں سے کچھ قہوہ چھلک کر میز کے کنارے پر گر گیا، اور میں صورتحال کی نزاکت کو کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس کے گلے سے ورگراہٹ اور گھٹن جیسی انتہائی عجیب اور خوفناک آوازیں نکلنے لگی، جیسے کوئی چیز اس کی سانس کی نالی میں بری طرح پھنس گئی ہو، اور وہ تازہ ہوا کے ایک گھونٹ کے لیے شدید تڑپ رہی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں تکلیف اور اذیت کے باعث خوف سے پھیل گئیں، اور وہ ایک اپنی کرسی پر بیٹھے ہی آگے کی طرف جھک گئی۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ ہونے لگا، اور میں حیرت اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ چند سیکنڈ پہلے جو عورت بالکل ٹھیک ٹھاک میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی، اسے اچانک ایسا کیا ہو گیا، اور میں ابھی
اپنی جگہ سے ہلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ سہارا لینے کے لیے بےتابی سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا گئے۔ اس کے اعصاب نے اس کا ساتھ دینے سے مکمل انکار کر دیا اور اس کے ہاتھ میز کے کنارے سے پھسل گئے اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں فرش پر گر پڑی۔ اس کے زمین پر گرنے کی زوردار آواز سے کمرے کا وہ سارا سکوت اور خاموشی ٹوٹ گئی جو کچھ دیر پہلے تک وہاں موجود تھی، اور میں اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر اپنا مشروب وہیں میز پر چھوڑ کر تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور میری کرسی فرش پر رگڑ کھاتی ہوئی پیچھے کی طرف جا گری۔ مگر میرا دھیان کرسی کی طرف بالکل نہیں تھا، کیونکہ میرا سارا جسم خوف سے کانپنے لگا تھا اور میرا دل میرے سینے کی پسلیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگا جو اب فرش پر لیٹی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا سارا جسم شدید تکلیف اور درد کی شدت سے کانپ رہا تھا، اور وہ اس اذیت ناک حالت میں بھی اپنے کانپتے ہونٹوں اور سوکھی زبان سے کچھ بولنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آوازیں اس قدر مدھم اور ٹوٹی ہوئی تھیں کہ مجھے انہیں سننے کے لیے اپنا کان اس کے منہ کے بالکل قریب کرنا پڑا، اور ان ٹوٹتی سانسوں کے درمیان نکلنے والے آخری الفاظ کی مجھے بچانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی میرے دماغ کی اندرونی دیواروں سے ٹکرا کر بار بار گونجنے لگے۔ اس کا یہ ادھورا اور مبہم جملہ میرے لیے کسی گہرے صدمے سے کم نہیں تھا، اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس خوفناک خطرے کی بات کر رہی تھی اور مجھے کس نامعلوم چیز سے بچانا چاہتی ہے، کیونکہ ہم تو بس اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ کسی قسم کی کوئی ظاہری خطرہ موجود نہیں تھا، مگر اب صورتحال میرے قابو سے مکمل طور پر باہر ہو چکی۔ میں حواس باختہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کی جلد پر تیزی سے نلاہٹ چھانے لگی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا رنگ بالکل تبدیل ہو کر کاسنی ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور لاچارگی کا تاثر نمایاں ہو چکا تھا جو میرے دل کی گہرائیوں میں شدید خوف بٹھا رہا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں پھول کر واضح ہو گئیں جیسے ان میں خون جم گیا ہو، اور اس سارے کربناک منظر کو اپنے سامنے دیکھ کر میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون منجمد ہونے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر بے ترتیب اور تیز ہو گئی کہ مجھے اپنا سینہ شدت جذبات سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہو اور کمرے کی دیواریں مجھ پر گرنے والی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ وقت گھبرانے کا نہیں بلکہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنے حواسوں کو مجتمع کرتے ہوئے، اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے فرش پر تڑپتی ہوئی اپنی بیوی زینب کے بالکل قریب جا کر اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور فرش کی ٹھنڈک میرے گھٹنوں سے ہوتی ہوئی میرے پورے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ مگر اس وقت مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے شدید گھبراہٹ اور بے پناہ خوف کے عالم میں اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا، اسے سہارا دے کر زمین سے تھوڑا اوپر کی طرف سیدھا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکے، اور میں اسے مسلسل پکارتا رہا، زینب آنکھیں کھلی رکھو، میری طرف دیکھو۔ مگر اس کی آنکھیں چھت کی طرف گھور رہی تھی اور اس کا جسم میرے ہاتھوں کی گرفت میں تیزی سے ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔
اور اس کی جلد پر ہاتھ لگاتے ہی مجھے موت کی سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں اس بات کی واضح گواہی دے رہی تھی کہ زندگی کا وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں کی لکیروں سے پھسل کر نکل رہا ہے، اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے جو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے میری قمیض پر گر رہے تھے۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اس کی کمر کو سہارا دیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تاکہ اسے تھوڑا سکون مل سکے، مگر اس کے جسم کا ہر حصہ درد کی شدت سے اینٹ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کیا کسی ڈاکٹر کو بلاؤں یا اسے اٹھا کر اسپتال لے جاؤں؟ مگر اس کی حالت اس قدر تیزی سے بگڑ رہی تھی، مجھے لگا اگر میں اسے چھوڑ کر فون تک بھی گیا تو وہ پیچھے سے دم توڑ دے گی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے حواسوں پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے اسے زور سے جھنجھوڑا تاکہ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے سے بچ سکے۔ میں بار بار اس کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا کہ وہ مجھے جواب دے اور بتائے کہ اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے وہ الفاظ کہ وہ مجھے بچانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی بار بار میرے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح چبھ رہے تھے، اور مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ کوئی عام بیماری یا الرجی نہیں ہے، بلکہ کوئی بہت بھیانک اور گہری سازش ہے جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، اور زینب نے مجھے اپنے تئیں کوئی بہت بڑی قربانی دی ہے، مگر مجھے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے اور کس سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ اور اس سارے معاملے کی جڑ وہ گرم مشروب تھا جو ہم پی رہے تھے۔ مجھے یاد آیا صبح کچن میں زینب ہی قہوہ بنا رہی تھی اور میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ میرا مشروب بھی میز پر لے آئے، اور اس نے مسکراتے ہوئے میری پیالی میرے سامنے رکھی تھی، مگر اس نے خود اپنی پیالی میں ایسا کیا ملا لیا تھا جب اس کی جان کا دشمن بن چکا تھا۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا، میری ذہنی حالت اس وقت ایک پاگل انسان جیسی ہو چکی تھی جسے اپنے ارد گرد کی دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس اپنے سامنے موجود تباہی کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیے بغیر انتہائی پریشانی، شدید الجھن اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس کی ڈوبتی ہوئی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اس کے سرد پڑتے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے اور اپنی آواز میں موجود تمام تر درد اور خوف کو سمیٹتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اس نے آخر میرے قہوے کی پیالی میں کیا ملایا تھا جس نے چند ہی لمحوں میں ہماری پرسکون اور ہستی کھیلتی دنیا کو اس بھیانک تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ تو میری اس بےتاب اور درد بھری پکار کے جواب میں اس نے اپنے خشک اور نیلے پڑتے ہوئے ہونٹوں کو بڑی مشکل سے کھولنے کی انتہائی کمزور سی کوشش کی تاکہ وہ مجھے کوئی جواب دے سکے یا مجھے بتا سکے کہ اس نے اس پیالی میں ایسا کون سا زہر یا کیمیائی مادہ ملا دیا تھا جس نے اس کی یہ حالت کر دی۔ مگر اس کے گلے سے واضح الفاظ کے بجائے صرف ایک عجیب سی دم گھوٹنے والی گڑگڑاہٹ اور خرخراہٹ کی ڈراؤنی آواز نکلی۔ اس کی آواز جیسے اس کے سینے کی گہرائیوں میں ہی گھٹ کر اور الجھ کر رہ گئی، اور میں انتہائی بے بسی اور پاگل پن کے عالم میں اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا۔ میری آنکھیں اس کی پھیلتی ہوئی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی تاکہ میں اس کی آنکھوں کی خاموش زبان کو پڑھ سکوں یا اس کے ہونٹوں کی ہلکی جنبش سے وہ نام یا وہ راز جان سکوں جو میری جان بچانے کے چکر میں خود اس کی جان لے رہا تھا۔ میرا دل میرے سینے کے اندر اتنی زور سے اور بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی
تیز دھک دھک کی علاوہ اور کچھ صاف سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بار بار بچوں کی طرح روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اس کی منتیں کر رہا تھا کہ خدا را کچھ بولو، مجھ سے بات کرو، مجھے کچھ تو اشارہ دو، مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہاری فوری طور پر کوئی طبی امداد بلا سکوں، یا کوئی ہنگامی گاڑی کا بندوبست کر سکوں، یا کوئی دیسی یا فوری طریقہ نکال سکوں جس سے اس نامعلوم زہر کا اثر کسی حد تک کم کیا جا سکے۔ مگر حالات میری گرفت سے مکمل طور پر باہر ہو چکے تھے، اور اس کی حالت ہر گزرتے سیکنڈ اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خراب اور تشویشناک ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے چہرے کی وہ نلاہٹ جو پہلے صرف ہونٹوں تک محدود تھی، اب اس کے رخساروں، اس کی گردن اور اس کے کانپتے ہاتھوں تک بہت تیزی سے پھیلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کی لچارگی، بے بسی اور موت کا واضح خوف تھا، جو مجھے اندر ہی اندر مکمل طور پر توڑ رہا تھا، میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں اس کے بھاری ہوتے ہوئے جسم کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا جسم مسلسل اکڑ رہا تھا۔ اس کے پٹھے درد کی انتہائی شدت سے بار بار کھچ رہے تھے، اور میں اپنے ہی گھر کے اس روشن کمرے میں اس اذیت ناک اور دل خراش منظر کو بے بسی سے دیکھنے پر مجبور تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری اپنی سانسیں بھی اس کے ساتھ ہی رکنے والی ہیں، اور میرا اپنا دم بھی گھٹ رہا ہے۔ کمرے کا وہ سارا سکون جو تھوڑی دیر پہلے تک ہماری زندگی کا حصہ تھا، اب ایک بھیانک خواب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر اچانک اسی کشمکش اور موت و حیات کی جنگ کے دوران اس نے اپنے کانپتے اور برف کی طرح سرد پڑتے دائیں ہاتھ کو فرش سے اٹھانے کی انتہائی کمزور اور تکلیف دہ کوشش کی، اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں بری طرح لرز رہی تھیں، جیسے ان میں اب کوئی جان نہ بچی ہو، اور مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے کو چھونا چاہتی ہو، اور زندگی کے ان آخری اور گنے چنے لمحات میں میرے بہتے آنسو پوچھنا چاہتی ہو، یا مجھے کوئی آخری پیار بھرا احساس دلانا چاہتی ہے تاکہ میں اس کے بعد اکیلا پن محسوس نہ کروں۔ اور میں نے فوراً اپنا چہرہ تھوڑا سا آگے کر دیا تاکہ اس کا کانپتا ہوا ہاتھ میرے گالوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں اس کے ہاتھ کی اس آخری ٹھنڈک کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکوں، مگر میری یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اس کا لرزتا ہوا بے جان سا ہاتھ میرے چہرے کی طرف آنے کے بجائے فرش پر تھوڑے فاصلے پر گرے ہوئے اس کے رابطے کے آلے یعنی میرے فون کی طرف بڑھنے لگا، جو اس افراتفری اور بھاگ دوڑ کے دوران میری جیب سے نکل کر نیچے قالین پر گر گیا تھا۔ اس کی اس عجیب و غریب حرکت پر مجھے ایک لمحے کے لیے شدید حیرت اور الجھن نے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ وہ اس موت اور زندگی کی کشمکش میں جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، وہ میرے فون کی طرف کیوں ہاتھ بڑھا رہی ہے؟ میرا دماغ جو پہلے ہی خوف اور شدید صدمے کی وجہ سے سن ہو چکا تھا، تیزی سے مختلف خیالات اور امکانات کے تانے بننے بننے لگا۔ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ شاید وہ مجھ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں خود جلدی سے شفا خانے یا کسی ہنگامی امدادی ادارے کو فون کروں تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس فون کو خود اٹھانا چاہا تاکہ میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً کسی طبیب کو مدد کے لیے بلا سکوں، مگر اس نے اپنی تمام تر بچی کچی آخری طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہوئے مجھے اپنے ہاتھ کے انتہائی کمزور اشارے سے روکا، اور نہایت مشکل سے فرش پر رینگتے ہوئے خود اس فون کو اپنے کانپتے سرد ہاتھوں میں لیا
اور اس کی انگلیاں اس قدر بے جان اور ٹھنڈی ہو چکی اسے اس فون کی کو مضبوطی سے پکڑنے میں بھی شدید دشواری کا سامنا تھا، اور فون بار بار اس کے ہاتھوں سے پھسلنے لگا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد، ایک انوکھا جنون اور ایک ایسا پختہ عزم تھا جو مجھے صاف لفظوں میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کوئی بہت ضروری اور اہم کام کرنا چاہتی ہے جسے وہ کسی اور پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اس نے بڑی دقت سے اپنے انگوٹھے کی مدد سے سکرین کو روشن کیا۔ اس کے چہرے پر فون کی وہ تیز نیلی روشنی پڑی۔ اس روشنی میں اس کی نیلی پڑتی ہوئی رنگت اور بھی زیادہ بھیانک اور خوفناک لگنے لگی۔ میں خاموشی سے پتھر کے کسی مجسمے کی طرح اس کے بالکل قریب بیٹھا، اس کی ہر ایک حرکت کو انتہائی غور اور تجسس سے دیکھ رہا تھا، اور اس دوران میرے ذہن کے کسی تاریک چھپے ہوئے کونے میں شک کا انتہائی زہریلا اور کڑوا خیال بھی کسی سانپ کی طرح سر اٹھانے لگا کہ جب اس نے خود ابھی چند لمحے پہلے میرے مشروب میں کچھ ملانے کا اعتراف کیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ فون اٹھا کر اپنے کسی پوشیدہ ساتھی یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کرنا چاہتی ہو جس کے ساتھ مل کر اس نے یہ ساری خوفناک سازش تیار کی تھی، اور اب وہ آخری وقت میں اسے یہ بتانا چاہتی ہو کہ ان کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا اور میں ان کے جال سے بچ گیا ہوں، جبکہ وہ خود اپنی کھودی ہوئی خندق کا شکار ہو گئے۔ اس بھیانک شک کے خیال نے میرے دل میں ایک ایسا تیز دھار خنجر گھونپ دیا جس کا درد اس وقت مجھے موجودہ صورتحال کے مرنے کے دکھ سے بھی زیادہ جان لیوا اور تکلیف دیتا۔ میں اس انتہائی تکلیف دہ اذیت ناک لمحے میں بھی جب میری بیوی میری باہوں میں موت کی ہچکیاں لے رہی تھی، اپنوں کے دھوکے، فریب اور بے وفائی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر ان تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود میری آنکھیں مسلسل اس فون کی چمکتی سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کر رہی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے کانپتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ فون کے اندر موجود رابطوں کی وہ فہرست کھولی جہاں میرے جاننے والے سارے لوگوں کے نام اور نمبر درج تھے۔ مجھے اپنے دل میں پوری امید اور یقین تھا کہ وہ سب سے اوپر موجود کسی ہنگامی مدد کے نمبر پر جائے گی، یا شفا خانے کا نمبر ملائے گی، یا کسی ایسے قریبی شخص کو ڈھونڈے گی جو اس وقت آ کر ہماری مدد کر سکے۔ مگر میرے تمام اندازے اس وقت غلط ثابت ہوئے جب اس کی انگلیاں ان تمام ہنگامی اور ضروری نمبروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل نیچے کی طرف جانے لگی۔ اس کی آنکھیں موت کی قربت کی وجہ سے اتنی دھندلی اور بے نور ہو چکی تھیں کہ اسے سکرین پر لکھے چھوٹے چھوٹے ناموں کو پڑھنے میں شدید مشکل کا سامنا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں کو بار بار جھپک رہی تھی تاکہ اس کے سامنے چھائی ہوئی موت کی وہ دھندلی کالی چادر تھوڑی دیر کے لیے ہٹ سکے اور وہ الفاظ کو پہچان کر اس خاص نام تک پہنچ سکے جس کی اسے اس وقت اپنی جان سے زیادہ تلاش تھی۔ اور میں اس کی پراسرار اور ناقابل فہم حرکت پر مکمل طور پر ششدر تھا، اور میرے دل کی دھڑکنیں عجیب سے انجانے خوف اور شدید تجسس کے ملے جلے دباؤ کے تحت مزید تیز ہو گئی تھی، اور میں یہ جاننے کے لیے بےتاب اور پاگل ہوا جا رہا تھا کہ موت کے اس انتہائی قریب ترین آخری مقام پر کھڑے ہو کر وہ آخر کس شخص کو پکارنا چاہتی ہے، اور وہ کون ہے جو اس وقت اس کے لیے زندگی بچانے سے زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ پھر اچانک اس کی کانپتی لرزتی ہوئی انگلی رابطوں کی فہرست میں ایک خاص نام پر جا کر رک گئی، اور جب میں نے آنکھیں پھاڑ کر سکرین پر نظر دوڑائی تو وہاں جو نام لکھا ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے ذہن میں
ایک شدید اور زوردار دھماکہ ہوا۔ میری سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں، میرے حواس جیسے مکمل طور پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ کسی ہنگامی امدادی ادارے، کسی طبیب، کسی قریبی رشتہ دار یا کسی سازشی ساتھی کا نمبر بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے اس قانونی مشیر اور وکیل کا نمبر تھا جو میرے تمام کاروباری اور خاندانی معاملات، میری ساری جائیداد کی دیکھ بھال اور خاص طور پر ان مالیاتی دستاویزات کو سنبھالتا تھا جن پر میں دستخط کرتا تھا۔ اور میری حیرت اور صدمے کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ میری بیوی، جس کے جسم کے ایک ایک خلیے میں زہر تیزی سے اپنا کام کر رہا تھا، جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، وہ اس نازک ترین موڑ پر میرے وکیل سے کیوں رابطہ کرنا چاہتی ہے؟ اور اس قانونی مشیر کا ہماری اس گھریلو تباہی اور اس زہر خوانی کے واقعے پر اور میری اس حالت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات ایک طوفان کی طرح امڑ آئے، جن میں سب سے نمایاں سوال اس نئی بیمہ پالیسی کا تھا جس کے کاغذات میں نے ابھی کل ہی وکیل کے دفتر میں جا کر بڑی عجلت میں دستخط کیے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس وقت بھی میری بیوی مجھے وہ کاغذات دستخط کرنے سے منع کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں نے اس وقت بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اور جب موت اس کے سر پر کھڑی تھی تو اس کا یوں اس وکیل کا نمبر نکالنا مجھے ایک انتہائی گہری اور خوفناک سازش کی طرف اشارہ کرا، مگر میں اس وقت اس سے کچھ بھی پوچھنے یا بولنے کی کے قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ میں بس ایک بے جان بت کی طرح فرش پر بیٹھا اس کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری جان اور آخری سانسوں کی طاقت لگاتے ہوئے اس وکیل کے نمبر پر کلک کیا اور وہ نمبر ملانے کی کوشش کی تو میرے اندر کا سارا خوف اور الجھن ایک شدید غصے اور بے بسی کے طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر وہ آلہ اس کی ڈھیلی پڑتی ہوئی گرفت سے ایک جھٹکے سے چھین لیا، کیونکہ مجھے اس وقت کسی وکیل سے زیادہ اس کی جان کی فکر تھی، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہم دونوں کو کس خطرناک صورتحال میں کھڑا کیا ہے۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ کر اسے ہلکا سا جھنجھوڑا اور بے پناہ غصے میں اس پر چیخ پڑا کہ آخر وہ اس نازک وقت میں اس مشیر کو کیوں بلا رہی ہے؟ اور اس نے روتے ہوئے انتہائی مشکل سے اپنا سر موڑا اور کانپتے ہاتھ سے میرے پاس پڑی اس میز کی طرف اشارہ کیا جہاں میری اس نئی اور بھاری رقم والی بیمہ پالیسی کے دستاویز رکھی ہوئی تھی جس پر میں نے کل ہی دستخط کیے تھے۔ اور اس کاغذ کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں خطرے کی بے شمار گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگی۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ اس سارے کھیل کا تعلق اسی چیز سے ہے، اور میں نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان اسے سختی سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ مجھے سیدھی طرح بتاؤ، تم نے قہوے کی پیالی میں آخر کیا ملایا تھا؟ جب میں نے انتہائی خوف اور صدمے کی حالت میں اس کے نیلے پڑتے چہرے کو بالکل قریب جھک کر اس کی اکھڑتی سانسوں کے درمیان اسے سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ وہ مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ تم نے اس قہوے کی پیالی میں آخر کیا ملایا تھا جس نے چند لمحوں میں تمہاری یہ حالت کر دی، اور تم میری اس بےتاب اور درد بھری پکار کے جواب میں اس نے اپنی تمام تر باقی ماندہ طاقت کو اپنے اندر جمع کرتے ہوئے اپنے جسم میں اٹھنے والے شدید درد کو دباتے ہوئے جو زہر کی وجہ سے اس کی رگوں میں آگ کی طرح پھیل رہا تھا، نہایت ٹوٹی پھوٹی اور ہامتی آواز میں مجھے وہ سب بتانا شروع کیا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔
اور میرے وجود کے چیتھڑے اڑا دیے، کیونکہ اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ جو ظالم اور لالچی لوگ تھے جنہوں نے کل مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ پر شدید دباؤ ڈال کر اس نئی اور بھاری رقم والی بیمہ پالیسی پر زبردستی دستخط کروائے تھے، وہ دراصل کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا مجرم تھے، جن کا واحد مقصد میری موت کے بعد ملنے والی اس بھاری رقم کو ہڑپ کرنا تھا۔ اور میں کتنا بے وقوف تھا کہ میں ان کی ان چکری چپڑی باتوں میں آ گیا، اور میں نے ان کاغذات کو غور سے پڑھے بغیر ہی اپنے دستخط ثبت کر دیے تھے۔ لیکن میری بیوی کی نظریں ان ظالموں کے چہروں پر لکھی ہوئی اس حیوانیت کو پڑھ چکی تھی جو میرے لیے مکمل طور پر پوشیدہ تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان سے مزید بتایا کہ ان ظالموں نے میری جان لینے کے لیے انتہائی خوفناک اور خاموش منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح کل رات کے اندھیرے ہمارے کچن میں گھس کر میرے اس خاص قہوے کے ڈبے میں ایک ایسا خطرناک اور جان لیوا مادہ ملا دیا تھا جس کے پینے سے مجھے فوری طور پر دل کا شدید دورہ پڑ جاتا، اور دنیا کی کوئی بھی جانچ پڑتال یا طبی معائنہ اسے قتل ثابت نہ کر پاتا، بلکہ اسپتال والے اور پولیس والے سب یہی سمجھتے کہ میری موت ایک قدرتی دل کے دورے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان ظالموں کا یہ گھناؤنا منصوبہ مکمل کامیاب ہو جاتا، اور وہ اس بیمہ پالیسی کے ذریعے کروڑوں روپے کے مالک بن جاتے۔ مگر اس نے روتے ہوئے شدید کھانسی کے درمیان مجھے ہانپتے ہوئے بتایا کہ اسے ان کے اس بھیانک منصوبے کا وقت پر علم ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو اس نے کھڑکی کے باہر ان دو آدمیوں کو سرگوشی میں یہ بھیانک منصوبہ بناتے ہوئے سن لیا تھا، اور وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور کسی بھی قیمت پر مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا اور مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے اس نے میری جان بچانے کے لیے رات بھر روتے ہوئے اور جاگتے ہوئے ایک انتہائی کٹھن اور جان لیوا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے ہانپتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے بتایا کہ اس نے انٹرنیٹ پر تلاش کر کے اور اپنی پرانی کیمسٹری کی کتابوں کو چھان کر یہ معلوم کیا کہ میرے قہوے میں موجود اس دل کا دورہ پیدا کرنے والے قطرے کو بے اثر کرنے کے لیے کون سا کیمیکل درکار ہے۔ اس نے رات کے اس پہر گھر کے پرانے سامان میں سے وہ خاص قسم کا مادہ ڈھونڈ نکالا تھا جو اس زہر کو تو مکمل طور پر ختم کر سکتا تھا، مگر وہ مادہ بذات خود کسی بھی انسان کے لیے جس نے وہ زہر نہ پیا ہو ایک انتہائی مہلک اور جان لیوا زہر تھا، کیونکہ میں نے خوش قسمتی سے وہ قہوہ نہیں پیا تھا، بلکہ اس نے میری جان بچانے کی خاطر اور مجھے موت کے اندھیرے کنویں میں گرنے سے روکنے کے لیے وہ زہر بھری پیاری خود اپنے ہاتھوں سے پی لی تھی، تاکہ اس کے اندر موجود وہ کیمیکل اپنا کام کرے اور میں محفوظ رہوں، ان ظالموں کی سازش ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے، اور اس کا یہ سارا انکشاف میرے لیے کسی قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا۔ میں اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میری بیوی نے صرف مجھے موت کے منہ سے نکالنے کے لیے خوشی خوشی موت کے سرد اور بھیانک اندھیرے کو گلے لگا لیا تھا، اور وہ میرے سامنے اپنی جان کی اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی، جبکہ میں کتنا بڑا جاہل اور بے وقوف انسان تھا کہ میں نے اس کی اس قربانی کو سمجھے بغیر اس پر شک کیا، اور اسے اتنی سختی سے بات کی اور اسے فون چھین لیا جب وہ میرے ہی اس وکیل کو کال کر کے اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ ان مجرموں کو وہ پیسے نہ دیے جائیں۔ میں شرمندگی اور دکھ کے بوجھ تلے اتنا دب گیا کہ مجھے اپنا سر بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔
جبکہ وہ اپنا خون کا آخری قطرہ تک میری خاطر بہا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب موت کی مکمل تاریکی اور سیاہی چھانے لگی تھی۔ اس کی وہ روشن آنکھیں جو ہمیشہ میری محبت سے چمکتی تھیں اب دھندلی پڑ رہی تھیں۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ وہ ایک بے جان سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے آخری بار میری طرف ایک انتہائی محبت بھری اور پرسکون نظروں سے دیکھا، جیسے وہ مجھے تسلی دینا چاہتی ہو کہ اسے اپنے اس دردناک فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں، اور وہ خوش ہے کہ وہ میری جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اور اس کی وہ نگاہیں میرے دل میں نشتر کی طرح اتر رہی تھیں اور میرے اندر کے انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھیں۔ پھر اچانک اس کے جسم میں ایک شدید قسم کا جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا اور اس کی گردن ایک طرف کو بے جان ہو کر ڈھلک گئی۔ اس کی وہ سانس جو ابھی تک ایک کچے دھاگے کی طرح بندھی ہوئی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، اور اس کی نبض جو میرے کانپتے ہاتھوں میں دھڑک رہی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی، اور اس کا جسم مکمل طور پر جھول گیا۔ میں پتھر کے کسی پرانے مجسمے کی طرح ساکت اور بے جان ہو کر اس کے ٹھنڈے بے روح جسم کو اپنے بازوؤں میں لیے اسی فرش پر بیٹھا رہا۔ میرے دماغ میں اس کے کہے وہ آخری الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، اور کمرے میں کیسی موت جیسی اور قبرستان جیسی خوفناک خاموشی چھا گئی، جس نے میرے اندر کے ہر احساس، ہر جذبے اور ہر سوچ کو مار دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے، کیونکہ دکھ اور صدمہ اس قدر بڑا تھا کہ رونے کی طاقت بھی چھن گئی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری اپنی زندگی بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے۔ مگر میری یہ خاموشی، میرا یہ شدید دکھ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ اچانک مجھے اپنے گھر کے بیرونی اور مرکزی دروازے پر کچھ بھاری اور غیر معمولی قدموں کی آہٹ سنائی دی، جو تیزی سے ہمارے صحن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر دروازے کے قبضوں کو زور سے ہلاتے ہوئے اسے وحشیانہ انداز میں کھٹکھٹانے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ ظالم اور لالچی مجرم جن کی منصوبہ میری بیوی نے اپنی جان دے کر ناکام بنا دیا تھا، اب وہ اس بیمہ پولیسی کے کاغذات پر قبضہ کرنے کے لیے اور اپنی ادھوری سازش کو مکمل کرنے کے لیے میرے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کے دروازے پر پڑتی زوردار ضربیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میں اپنی مردہ بیوی کی لاش کے پاس اکیلا نہتا بیٹھا ان درندوں کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور موت کا وہ بھیانک سایہ جو میری بیوی نے اپنی جان کی قربانی دے کر مجھ سے دور کیا تھا، اب وہ دروازہ توڑ کر مکمل حیوانیت کے ساتھ میرے سر پر کھڑا تھا، اور کہانی کا یہ انجام میری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک، دردناک اور روح فرسا تھا۔ میری ساری ہستی کھیلتی دنیا اس ایک پل میں ہمیشہ کے لیے اجڑ کر راکھ کا ڈھیر میں تبدیل ہو گئی تھی، اور اب میرے پاس نہ تو وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ بچا تھا، نہ ہی ان خون خوار مجرموں سے لڑنے کی کوئی جسمانی یا ذہنی طاقت باقی تھی۔ میں بس اس دروازے کو ٹوٹتے ہوئے اور موت کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھنے کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ قدموں کی آوازیں دروازے کے اس پار مزید تیز اور خوفناک ہوتی جا رہی تھیں، جیسے موت خود اپنے بھاری جوتوں کے ساتھ میرے گھر کی دہلیز پر ناچ رہی ہو۔ وہ بار بار اس لکڑی کے دروازے کو اتنے زور سے دھکے مار رہے تھے کہ پورا گھر ان کی ضربوں سے گونج رہا تھا۔ دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں ہلنے لگی تھیں، جبکہ میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلنے کے قابل نہیں تھا، اور میری باہوں میں میری محبت، میری کائنات، میری بیوی کا وہ بے جان جسم تھا جس کی خاطر میں
دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتا تھا، مگر اب وہ خود مجھے بچانے کے لیے قربان ہو چکی تھی، اور میں اس کے سرد پڑتے چہرے کو بار بار اپنے ہاتھوں سے چھو کر یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا شاید یہ سب ایک بیان خواب ہو اور میں ابھی جاگ جاؤں اور وہ مجھے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ پیش کرے، مگر حقیقت اس خواب سے کہیں زیادہ تلخ اور تاریک تھی۔ دروازے پر پڑنے والی ہر ضرب مجھے اس تلخ حقیقت کے مزید قریب کر رہی تھی کہ اب کوئی معجزہ نہیں ہونے والا، اور ان درندوں نے اب دروازے کو توڑنے کے لیے کسی بھاری چیز کا استعمال شروع کر دیا، جیسے لکڑی کے چٹخنے کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، اور میرے اندر کا ڈر اب ایک عجیب سی بے حسی میں بدلتا جا رہا تھا، کیونکہ جب انسان کا سب کچھ لٹ جائے تو اسے اپنی جان جانے کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ میری جان تو پہلے ہی میری باہوں میں دم توڑ چکی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے نہیں بھاگوں گا اور اسی فرش پر بیٹھ کر ان قاتلوں کا سامنا کروں گا، تاکہ جب وہ اندر داخل ہوں تو وہ دیکھیں کہ ان کی لالچ اور ان کے پیسوں کی ہوس نے کس طرح ایک ہنستے بستے گھر کو ماتم کدے میں بدل دیا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم میری جان تو لے سکتے ہو، لیکن تم اس محبت کو کبھی نہیں مار سکتے جو میری بیوی نے اپنے خون سے امر کر دی۔ پھر اچانک اس زوردار دھماکے کے ساتھ بیرونی دروازہ اپنی چوکھٹ سے اکھڑ کر اندر کی طرف گرا، اور دو انتہائی وحشتناک کالے کپڑوں میں ملبوس ہیکل قسم کے درندے اپنے ہاتھوں میں خطرناک چمکتے ہوئے ہتھیار لیے میرے پرسکون کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی خوفناک نظریں سیدھی میز پر پڑے ان بیمہ پالیسی کے کاغذات پر پڑی جن کی خاطر انہوں نے یہ سارا خونی کھیل رچایا تھا۔ پھر ان کی نظر مجھ پر اور میری باہوں میں موجود میری بیوی کی لاش پر پڑی۔ ان کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا منصوبہ اگرچہ تھوڑا سا الٹ گیا تھا، مگر ان کی منزل اور ان کا ہدف اب بھی ان کے سامنے بالکل نہتا اور بے بس بیٹھا تھا۔ اور ان میں سے ایک مجرم نے اپنے بھاری قدم بڑھاتے ہوئے میری طرف آنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ تیز دھار خنجر صبح کی مدھم روشنی میں عجیب سی چمک دے رہا تھا، جو اب میرے خون سے رنگین ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ماتھے پر ایک آخری اور محبت بھرا بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اب مجھے اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور میں اس ابدی نیند کا انتظار کر رہا تھا جہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی، تاکہ ہم اس ظالم اور لالچی دنیا سے دور کسی ایسی جگہ مل سکیں جہاں صرف محبت ہو اور کوئی دھوکہ، کوئی زہر، کوئی موت ہمارے درمیان نہ آ سکے۔ اور اسی انتظار میں نے اس مجرم کے خنجر کو اپنے سینے کے قریب آتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہانی اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے گہرے اور تاریک اختتام کو پہنچ گئی، اور سب کچھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی اس تیز دھار خنجر کی ٹھنڈک میرے سینے میں اتری، مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میری ساری تھکاوٹ اور سارا دکھ اس ایک پل میں ختم ہو گیا ہو، اور اس درد کے ساتھ ہی میرے کانوں میں ان مجرموں کی وہ لالچی اور وحشیانہ آوازیں دھندلی پڑنے لگی، جو اب اس کمرے کا سارا سامان تہس نہس کر رہے تھے اور ان کاغذات کو اپنے قبضے میں لے کر جیت کا جشن منا رہے تھے، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اصل جیت ان کی نہیں بلکہ میری اور میری بیوی کی محبت کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے ان چند رپاؤں کے لیے اپنی انسانیت ہار چکے تھے، جبکہ ہم اپنی جان دے کر بھی ایک دوسرے کو پا چکے تھے۔ اور میرے جسم سے خون تیزی سے بہہ کر اسی قالین میں جذب ہونے لگا جہاں میری بیوی کا جسم موجود تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے چھانے والا اندھیرا اب
روشنی میں بدل رہا تھا، جہاں دور مجھے زینب کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا تھا تاکہ وہ مجھے اس ظالم دنیا سے نکال لے جا سکے، جہاں ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ دنیاوی مال و دولت کی ہوس انسان کو کس قدر اندھا اور درندہ صفت بنا دیتی ہے کہ وہ چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر کسی ہستے بستے گھرانے کو مکمل تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے اور انسانی جان کی حرمت کو بالکل بھول جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ داستان سچی محبت اور بے لوث قربانی کی عظیم ترین مثال دیتی ہے، جہاں ایک عورت اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے ہنسی خوشی موت کو گلے لگا لیتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سچی محبت دنیا کی ہر دولت اور سازش سے بالاتر ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے قریبی رشتے نہیں کرنا چاہیے، ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آخر میں سب یہیں رہ جاتا ہے اور صرف سچی محبت یاد رہتی ہے، اور ہم اکثر اپنا مستقبل بھی محفوظ بنانے کے لیے کاغذی دستاویزات اور بیمہ پالیسیوں پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں، مگر بغیر پڑھے اور سوچے سمجھے کیے گئے فیصلے ہماری اپنی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور ذرا سی لاپرواہی موت کا پروانہ ثابت ہو سکتی ہے۔ زندگی کی اصل دولت مال و اسباب نہیں، بلکہ وہ مخلص رشتے ہیں جو آپ کی خاطر جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ دولت کی ہوس انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، مگر محبت اور قربانی کا جذبہ انسان کو موت کے بعد بھی امر کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کاغذی دولت کے بجائے اپنے سچے اور مخلص رشتوں کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ برے وقت میں پیسہ نہیں بلکہ اپنے ہی ڈھال بنتے ہیں۔ دولت کی اندھی ہوس اور اپنوں کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ سچی محبت اور قربانی ہی زندگی کا اصل سرمایہ ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔